عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آ گیا تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب۔ نور کا معنی آتا ہے روشنی، کتاب سے مراد یہاں ہے قرآن، اور نور سے مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 کتابیں تفاسیر کی اگر آپ اٹھائیں، 10 سے زائد بھی اٹھائیں، تب بھی آپ کو یہاں نور سے مراد نور محمدی ہی نظر آئے گا، نور محمدی ہی نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں نور سے مراد جو فرمایا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نور ایک روشنی ہے، اور روشنی اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہے تو اسے بوجھ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے بوجھ؟ نہیں ہوتا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا حضرت عبداللہ کی شادی جب ہوئی حضرت آمینہ کے ساتھ، تو حضرت عبداللہ کی شادی کے وقت عمر جو تھی وہ 24 سال کی تھی۔ کتنی؟ 24 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کی شادی یہ کروانے والا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کو کیسے پتا تھا عبد مناف کی بیٹی آمینہ کو لے کر کے ہمیں اپنے گھر آنا ہے؟ کیسے پتا تھا؟ اس میں بھی ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جو خواب اپنے گھر میں دیکھا تھا وہی خواب عبد مناف نے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ خواب کون سا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی تم عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کر دو، عبد المطلب تم اپنے بیٹے کی شادی عبد مناف کی بیٹی آمینہ سے کر دو۔ اور یہ خواب دینے والا کون تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو 70 انبیاءوں کے دادا ہیں، ان کا خواب تھا۔ انہوں نے آ کر کے حضرت عبد المطلب سے یہ کہا تھا کہ عبداللہ کی شادی آمینہ کے ساتھ کرو۔ عبد مناف نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے، آنے کے بعد میں کہا کہ ایسا ہے ہم عبد المطلب کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ ان کے گھر پہ رشتہ بھیجو۔ تو جب اتنی بات سنی نا تو حضرت عبد مناف جو تھے وہ غریب تھے، زیادہ مالدار نہیں تھے، تو لوگوں نے کہا کہاں عبد المطلب سردار قریش، وہ تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹے کی شادی کیوں کریں گے بھائی؟ ہر ایک چیز ان کے پاس ہے، ساری دولت ان کے پاس ہے، وہ کیوں آئیں گے؟ لوگوں نے منع کر دیا، نہ گئے۔ حضرت عبد مناف خود گئے، جا کر کے عبد المطلب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد میں اندر سے حضرت عبد المطلب آئے، کہا کون؟ تو بتایا۔ انہوں نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ کہا کیا نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ کچھ پوچھا نہیں کہ کتنا مال دو گے، کتنا زر ہے تمہارے پاس میں، کیا کچھ نہیں پوچھا، ڈائریکٹ پوچھا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہا میری بیٹی کا نام آمینہ ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے دماغ میں سوچا آمینہ امن سے بنا ہے، اس کا معنی چین و راحت و سکون آتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عبد المطلب نے کہا کس بنیاد پر تم میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میرے بیٹے عبداللہ کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ اور حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر جو نور تھا، اس نور کی وجہ سے آپ مکے کی جس دیوار کی طرف سے نکلتے تھے، جس گلی سے نکلتے تھے، جس گھر سے نکلتے تھے، عورتیں دیکھ کر کے آپ کی عاشق ہو جایا کرتی تھی۔ گھر گھر سے رشتے کی بات آتی تھی کہ کوئی یہ تو عبداللہ کے لیے بنا ہوگا، کوئی تو عبداللہ کے لیے بنا ہوگا۔ ہر آنے والا کہتا تھا عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن حضرت عبداللہ کی خوبصورتی کا راز کچھ اور نہیں تھا، بلکہ وہ راز اللہ نے جو نور عبداللہ کی پیشانی میں رکھا تھا وہ نور تھا۔ حضرت عبد المطلب نے رشتہ پکا کیا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی ہے، حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے گھر آئی ہے، اس کے بعد یہ نور منتقل ہو کر کے حضرت آمینہ کے شکم میں پہنچا ہے، اب رحم میں پہنچا ہے۔ 3 دن کے بعد میں حضرت آمینہ جب اپنے گھر پہ گئی ہے، جیسے ہی دروازے پر پہنچی ہے
اندر قدم رکھا ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ باپ نے پوچھا تھا اے میری بیٹی بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا عبد المطلب اچھے نہیں ہے، یا ان کا گھر اچھا نہیں ہے، یا عبداللہ نے کچھ کہہ دیا ہے، یا عبد المطلب نے کوئی بات کہی ہے، یا کوئی اور کسی نے کوئی بات کہی ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے اے بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو عبد المطلب نے کچھ کہا ہے، نہ تو عبداللہ نے کچھ کہا ہے، نہ تو کسی اور نے کچھ کہا ہے، نہ تو ان کے گھر میں کوئی تکلیف اپنے مناف کہتے ہیں۔ اے میری بیٹی بتا تو صحیح پھر وجہ کیا ہے؟ کہا بابا پہلے کا حال یہ تھا جب میں باہر نکلا کرتی تھی تو کبھی ایسی بات نہ ہوئی، میں جب گھر سے گئی تھی تو کبھی ایسی بات نہ ہوئی، لیکن اے بابا آج جب میں عبداللہ کے گھر سے چلی ہوں بھیڑ ملا ہے تو وہ کہتا ہے آمینہ مبارک ہو، درخت کے ہر پتے سے آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ شجر و حجر کو دیکھا ہے میں نے، پتھر آ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آمینہ مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ یا میرے بابا یہاں تک کہ عبداللہ کے گھر سے آنے تک اپنے گھر کے پہنچنے تک تمام چیزیں مجھے ملی، ساری کی ساری چیزیں مجھ پر سلام پیش کر رہی تھی، میں حیران ہوں اے میرے بابا وجہ کیا ہے؟ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب تیمنہ مسکرائے ہیں، فرمایا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوشی میں سر ہو گئی، وہ تمنا پوری ہو گئی ہے جس تمنا کے لیے عبداللہ کے ساتھ تیری شادی کی تھی۔ آپ فرماتی ہے اے بابا وہ کون سی تمنا تھی؟ کہا بیٹی میری کوشش یہ تھی، میری تمنا یہ تھی کہ اللہ نے جو نور عبداللہ کی پیشانی میں رکھا ہے وہ نور تیرے شکم میں آ جائے۔ اے آمینہ وہ تجھے سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کا نور جو تیرے شکم میں ہے وہ اسے سلام کرتے ہیں، وہ تجھے سلام نہیں کرتے۔ تیرے شکم کے اندر جو نور رکھا ہے یہ اس نور کی برکت ہے کہ درخت بھی تیرے سامنے جھکتا ہے اور حجر بھی تیرے سامنے جھکتا نظر آتا ہے۔ کس شان سے میرا نبی آیا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، 6 سال کا حمل جب ہوا، حضرت 6 مہینے کا جب حمل ہوا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تجارت کے لیے ملک شام گئے، دار نابلہ میں آپ کو جا کر کے وہاں پہ آپ کو تدفین کیا گیا۔ اس کے بعد آپ جب پیدا ہوئے، میرے نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ سنے ہوں گے مختصر سنے، جب میرے نبی تشریف لائے حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے شکم کے اندر کوئی بچہ ہے، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ اے آمینہ بتا تو صحیح کہ تجھے پتا کیسے چلا کہ تیری شکم میں بچہ ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے ہر آنے والا کہتا تھا آمینہ مبارک ہو تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا امام ہے۔ ہر آنے والا مجھے مبارکباد دے رہا تھا، میں اس سے جان گئی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب آخر وقت آ گیا، پیدائش کا وقت آیا، پیدائش کے وقت میں جو عورت کو درد ذہن ہوتا ہے وہ تک مجھے محسوس نہ ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی، لیکن جب آخر کا وقت آیا ہے میں گھبرا گئی ہوں کیونکہ چراغ بھی جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے گھر میں، اور میں اکیلی تھی، کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی اے پروردگار عالم اس وقت تو میرا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، ایسی حالت میں تو عورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے ابھی میری نظر ادھر گھومی تھی، میں نے دیکھا دیوار شک ہوئی ہے اور اس دیوار کے ذریعے سے کچھ بڑی قد والی عورتیں آئی ہے جن عورتوں کو میں پہچانتی نہیں تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آدم کی بیوی حوا ہوں، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ کچھ اور عورتیں آئی ہیں، ان کو میں نے ایسی کبھی عورت میں نے دنیا کے اندر نہ دیکھی تھی، مکے کے اندر کوئی ایسی خاتون نہ دیکھی تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں جنت کی ملکہ ہوں، جنت کی حوریں ہیں ہم سب۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا اے آمینہ تجھے مبارکبادی دینے آئے ہیں، جو تیرے پیٹ سے بچہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہے
وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اے آمینہ مبارک ہو، اس کا نام یہاں محمد ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے شکم سے جس بچے کو اس دنیا میں لانا ہے، جو بچہ اس دنیا کے اندر آئے گا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا سردار ہے، اور وہ اللہ کا محبوب ہے، اولاد آدم کا سردار ہے۔ اے آمینہ ہم تجھے مبارکبادی دینے آئے ہیں اور تیرے بیٹے محمد کے نور کا صدقہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم نور کا صدقہ لینے آئے ہیں۔ اس پر میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے حضور جب پیدا ہوئے لوگ کہتا میلاد سے کیوں فائدہ نہیں پہنچتا؟ ابو لہب کو جانتے کہ نہیں؟ اس کی ایک خادمہ تھی، ایک لونڈی تھی، ایک غلام تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ حضور کی پیدائش کی خبر جب اس نے دینا تو اس نے کلمے والی انگلی سے کہا آزاد ہے۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا ہر دن تو عذاب میں رہتا ہوں لیکن پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نے اپنی غلام، اپنی خادمہ، اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا محمد کی پیدائش کی خوشی میں، اس لیے اللہ اس دن میرے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ آپ بتائیں جس کے رد پہ پوری ابو لہب کے رد پہ قرآن کی آیت کریمہ ایک سورت نازل ہوئی، سورہ لہب تبت یدا، اس کو جب عذاب سے تخفیف ہو سکتی ہے تو ہم سنیوں کو عذاب سے تخفیف نہیں پہنچے گی کہ نہیں؟ یہ ندوہ کی ناجائز اولاد ہے کہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے، ان کی سمجھ میں حضور کی پیدائش نہیں آنے والی ہے، کیونکہ یہ حضور کو مانتے کب ہیں؟ حضور کو مانتے کب ہیں؟ یہ تو صرف کام چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا تم ہی لوگ میلاد کا جلوس حضور کی پیدائش میں مناتے، حضور جب مکے میں پیدا ہوئے تب جو تو جلوس نکلے ہی نہیں تھا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، سارے لوگ مل کے بتاؤ، حضور جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے مکے کے اندر حضرت عبد المطلب، حضرت آمینہ کے علاوہ کتنے مومن موجود تھے؟ بتاؤ کتنے مسلمان تھے؟ کہے گا کوئی نہیں، تو پھر پوچھو حضور کا میلاد مومن نکالتا ہے، حضور کا میلاد مسلمان مناتا ہے کہ کافر مناتے؟ کہے گا مسلمان۔ پھر کہو تم کون ہو؟ ہاں تم کون ہو؟ اگر حضور کی امتی ہو تو امت کا حق ادا کرو، اور اگر ابو لہب، ابو شیبہ، عتبہ کی طرح ہو تو پھر حضور کی پیدائش پر وہ روئے تھے، تم بھی پوری زندگی رونے کا کام کرتے رہو۔ حضور کی پیدائش پہ میں نے سیرت کی، حضرت نے پڑھی، سیرت کی اتنی کتابیں پڑھی ہم لوگوں نے، لیکن اپنی لائف میں میں نے 2 کے علاوہ حضور کی پیدائش پر روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک کو تو دنیا جانتی ہے، وہ ابلیس ہے، اور ایک کون ہے جانتے ہو؟ مکے کے اندر ایک تاجر رہتا تھا یہودی، ایک تاجر تھا یہودی۔ حضور جب پیدا ہوئے تو وہ رویا، اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج نبیوں کا امام پیدا ہو گیا۔ آج ابلیس سے پوچھا تو کیوں رو رہا؟ کہا اتنی مشکل سے تو لوگوں کو بھٹکا رہا تھا، اب ہدایت دینے والا آ گیا ہے، اب یہ امت نہیں بھٹکنے والی۔ کہا آدم سے عیسیٰ تک تو بھٹک جاتے تھے لوگ، ان کی امت میں اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن یہ امت کا ایسا نبی ہے اپنی امت کی سفارش کے لیے روئے گا بھی، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرے گا۔ کہا اس لیے رونا آ رہا ہے تو حضور کی پیدائش پر جو روئے تو وہ ابلیس تو ہو سکتا ہے لیکن حضور کا امتی عاشق نہیں ہو سکتا، ہاں نہیں ہو سکتا۔ حضور کی محبت جس کے دل میں ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضور جب پیدا ہوئے آپ سیرت کی جتنی کتابیں اٹھائیں، مدارج النبوہ اٹھائیں، سیرت کی اور کوئی سیرت رسول اٹھائیں، سیرت رسول اکرم اٹھائیں، اور سیرت کی بڑی بڑی کتابیں جو علماء نے لکھی ہیں آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھیں، ساری کتابوں کے اندر یہ ملے گا حضور جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے اپنی گنہگار امت کو یاد کیا۔
سب سے پہلے جو پیدا ہوا اپنی امت کو یاد کیا، اور جب آپ گئے دنیا سے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کے اندر حضور کو اتارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ ہم نے سوچا لاؤ کان لگا کے سنے حضور کہہ کیا رہے ہیں۔ جب کان لگا کے سنا نا تو حضور پڑھ رہے تھے رب حبلی امتی ہے، رب میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جو حضور، جو ہمارا نبی پیدا ہو ہمیں یاد کرے، دنیا سے جائے ہمیں یاد کرے، تو ہم احسان فراموشی کریں گے؟ جس نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا، تو جب تک جسم کے اندر جان ہے ہم اپنے حضور کو یاد کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جس نے ہمیں یاد کیا ہم اسے یاد کریں گے، اور تمہارے تو صرف دلائل، بس دلائل، یہ شرک وہ شرک، یہ بدعت وہ بدعت، اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ ہمارے وہاں ایک مولوی ہے یہی مدرسے میں، بڑے مدرسے میں، ہم نے ربیع الاول شریف کے جلوس میں حضرت بڑی چیلنجی کے ساتھ اس کو بولا۔ اس کے بعد پھر مغرب کے بعد میرا پروگرام تھا، میں چلا گیا، تو اس نے مدرسے میں اپنے یہاں بولا کہ جلوس کا تو ذکر قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، تو نکالتے کیوں؟ مجھے آیا بعد میں سننے میں، تو میں نے اس سے پوچھنا قرآن کے اندر ختنے کا بھی ذکر نہیں ہے تو پھر کیوں کرواتے ہو ختنہ؟ ہاں، قرآن کے 30 پارے 114 صورتیں ہیں، میں تجھے 50,000 روپیہ کا انعام دیتا ہوں اگر تو ثابت کر دے کہ ختنہ کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ نہیں کر سکتا تو رہا، تیرا ابا اشرف علی تھانوی بھی نہیں ثابت کر سکتا، کوئی نہیں ثابت کر سکتا، کیونکہ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ابراہیم کی سنت ہے تو وہ انبیاء ہے۔ اگر ختنہ کرنا فرض ہوتا تو قرآن کے اندر ضرور اس کا ذکر ہوتا۔ کہ یا جلوس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں، تو پھر بتا اے سی لگانے کا ذکر قرآن کے اندر کہاں ہے؟ 4 منزلہ گھر بنانے کا ذکر قرآن کے اندر کہا ہے؟ تعویذ میں 1000 روپے لینا یہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے؟ بتا، تو دلیل دے مجھے۔ تو ایک جلوس کی بات کرتا ہے، ارے جلوس کے تعلق سے قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم ہماری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ہم گھر میں بیٹھ کر کے چرچا کریں تو اس سے کوئی چرچا نہیں کرے گا، کمرے میں بیٹھ کر کے چرچا کرے تو اس سے کوئی چرچا نہیں کہے گا۔ چرچا کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی الیکشن لڑتا ہے تو گاؤں جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دینا، تو ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، اپنے امتی ہونے کا، اپنے عاشق ہونے کا، گھر جا کر کے، گلی جا کر کے پرچار کریں گے کہ لوگوں اس نبی کا میلاد مناؤ جس نے ہماری خاطر ساری تکلیفیں سہی، لیکن امت کا درد، امت کا درد، امت کی تکلیف جتنی اس نبی نے اٹھائی ہے، قسم رب کعبہ کی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نے نہیں اٹھائی ہے۔ اگر میرا نبی اس کائنات کے اندر پیدا نہ ہوتا، حدیث قدسی ہے لولا کا لما خلقت الدنیا، اللہ فرماتا ہے اگر حضور پیدا نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ ایک اس سے بڑی بات کہہ دیتا ہوں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں نبی کو پیدا نہ کرتا تو میں رب ہوں، اس کا بھی اظہار دنیا کے اندر نہیں کرتا۔ اب بتاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں رب ہوں، اگر میں حضور کو پیدا نہ کرتا تو میں بتاتا ہی نہیں لوگوں کو کہ میں رب ہوں، اس کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ تو ایک دلیل کی بات کرتا ہے، 50 دلیلیں موجود ہیں، لیکن تو بنائے گا نہیں نا، تو منائے گا نہیں اور تو آئے گا بھی نہیں سامنے۔ اس لیے دلیل میک پر یا دلیل گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگی جاتی۔ میں تو تیرے دروازے پہ بول رہا تھا، تو آتا نکل کے مجھ سے کہتا بات وہاں کی وہاں چھوڑے، جب موقع وہاں ملے گا تو وہاں بھی کہوں گا۔ اس لیے لیکن حضرت کی موجودگی میں میں ایک اعلان کرتا ہوں، میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، حضرت موجود ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی حضور کا میلاد کرنا حرام ناجائز ثابت کر دے
تو میں ابھی منبر پر بیٹھ کر کے اعلان کرتا ہوں، میں اس سے 50,000 روپے کا انعام دوں گا۔ ابھی فوراً لے، 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں، لیکن قرآن اور حدیث ثابت کرنا پڑے گا، نہ ادھر جائے گا نہ ادھر۔ اب چاہے بخاری لے کے آئے، چاہے مسلم لے کے آئے، چاہے ابو داؤد لے کے آئے، چاہے نسائی لے کے آئے، چاہے ترمذی لے کے آئے، چاہے ابن ماجہ لے کے آئے، تم بخاری مانتے تو بخاری لے کے آ جاؤ۔ بخاری شریف کے اندر بھی کوئی حدیث ایسی دکھا دو، صدیق اکبر نے نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں نکالا، علی نے نہیں نکالا، ارے کیسی بات کرتا؟ حضور کا میلاد تو ابو بکر صبح و شام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ جو حضور کا میلاد کرے اور اس میں 1 درہم خرچ کر دے تو وہ ابو بکر کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ تو کہتا حضور کا میلاد ابو بکر نے نہیں کیا؟ غارِ ثور میں جا کر کے ابو بکر کھڑے رہے، سانپ نے کاٹا، حضور کی محبت میں رہے، اور ابو بکر نے میلاد ہی نہیں کیا۔ ارے ابو بکر، عثمان، عمر، علی، سارے صحابہ نے حضور کا میلاد کیا، تبھی تو جا کر کے ہم کو پتا چلا کہ میلاد ایسے کرنا ہے، ہمیں پتا چلا، اور تم کہتے ہو صحابہ نے نہیں کیا۔ چلو ایک بات مان لے، جو صحابہ نے کیا وہی کرو گے، چلو کرو پھر وہی۔ صحابہ نے کیسے کیسے زندگی گزاری ہے گزارو۔ حضرت بلال پہ کوڑے چلے تھے، حضرت بلال نے کوڑے کھائے تھے، اور جانتے ہو کیسے کوڑے تھے؟ ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھی جسے دنیا سیرت مصطفیٰ کہتی ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھ لینا، حضرت بلال حبشی کا ذکر پڑھنا۔ اس میں لکھا ہے، میں نے پڑھا اس میں، کہ جو بلال حبشی کے جسم پر کوڑا لگتا تھا، اس کوڑے کے اندر تار تھے نکلے ہوئے، جب وہ کوڑا لگتا تھا اس کو کھینچا جاتا تھا تو حضرت بلال حبشی کے پیٹ سے کھال جب نکلتی تھی نا، تو اس کھال کے نکلنے کے بعد پیٹ سے پانی کی طرح چربی باہر آ جاتی تھی۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہ بلال حبشی نبی کا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑا۔ تم نے ایک ابلیس کے کہنے پہ مان لیا، حضور کا میلاد ہی ختم کر دیا۔ ہاں، سارے صحابہ کرتے چلے گئے، سارے اولیاء کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی کتاب کے اندر بھی داخل ہے۔ اشرف علی تھانوی نے کہا حضور کا میلاد کرنا باعث برکت، اس میں ثواب ملتا ہے۔ ہاں، اس نے لکھا ہے، آپ پڑھیں تو ان کی کتابیں، یہ کمبخت چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر کے برگلا نہ جائے کہ تمہارے مولوی نے خود لکھ دیا تم ایسا کرو۔ کہتا فاتحہ کرنا شرک نہیں کرنا چاہیے، اس کے مولوی نے خود لکھا ہے کہ فاتحہ کرنا چاہیے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، اور جو شیرینی ہے اس کو بانٹنا چاہیے، اس میں ثواب ملتا ہے۔ اب بتاؤ، ان کے نزدیک رام ولی ہے لیکن حضور کا میلاد شرک ہے، بتاؤ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے مولویوں سے جو ہے نا کبھی پالے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ صرف ایمان چھیننے کے لیے آتے ہیں، ایمان دینے کے لیے نہیں آتے۔ تو اے میرے سنی مسلمانوں، تم سے میں ایک ہی بات کہوں گا، کبھی بھی کوئی ذکر کی بات آئے نا، کبھی بھی کوئی بات آئے نا، سب سے پہلے دل میں یہ تھام کے رکھنا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے تو سینے سے لگا لینا، اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا غدار ہے، چاہے وہ مکے کا رہنے والا امام ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، پیر کی ٹھوکر مار دینا۔ تو پھر سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ایمان پر پوری دنیا ٹکی ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ میرے آقا فرماتے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کے آئے نا تم قبر کے اندر، تو میں محمد عربی وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ اور ایک بات بتا دوں، کہتے حضور تو مر گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک ٹاپک دے رہا ہوں، ایک نقطہ دے رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لینا۔ کہتے حضور تو مر گئے، تو کہتے ہو زندہ ہو، تو بتاؤ زندہ کو کیا کبھی دفن کیا جاتا ہے؟ بولے سارے لوگ خاموشی میں بالکل ایک دم کان لگا کر کے میری بات سنیں، یہ بڑے نقطے کی بات تمہیں دے رہا۔ کہتے ہیں حضور مر گئے ہیں، ہم نے کہا نہیں حضور زندہ ہے۔ تو کہنے لگے بتاؤ زندہ کو کبھی دفن کیا جاتا ہے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا بولے زندہ کو کبھی دفن کیا جاتا ہے کیا؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، زندہ کو تو کبھی دفن نہیں کیا جاتا۔ بولے ہاں تو پھر کیسے ہے زندہ؟ میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا حدیث کو مانتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا قرآن سے اگر میں نے ثابت کر دیا کہ زندہ بھی دفن ہوتا تھا
बोला साबित करो। मैंने कहा बता दुनिया के अंदर कितनी जंगें हुई, जंगे बदर हुई, जंगे खैबर हुई, जंगे सिफीन हुई, जंगे शहीदान करबला हुई। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ुलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। बता हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत अब्बास के बाजू कलम हुए, उनके साथ 72 नफूस कुदसिया शहीद हुए, उसके अलावा भी और लोग शहीद किए गए। बता उनको दफन किया गया कि नहीं किया गया? बोला हाँ। तो मैंने कहा बता कुरान कहता है जिंदा है और तू कह रहा है जिंदा नहीं है, तो फिर बता कैसे तेरी बात मान लूं? अब तो कोई जवाब न रहा। कुरान के ज़बर ज़ेर को भी अगर कोई मानने से इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। यह तो कुरान की पूरी आयत है, एक नहीं वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आप पढ़े तो कुरान, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। ये ऐसे ही कहते कहते इनकी जिंदगी गुजर गई। इन्हें दलीलें मिलती रही क्योंकि गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहता है, वो कितना भी बाहर निकालने की कोशिश करो बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जिंदगी के अंदर सब कुछ करना लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं करना। अब आओ मैं जो बात जिक्र कर रहा था मैं बता दूं। मैंने ये बात इसलिए जिक्र कर दी ताकि आपके ज़हन फिक्र में ये बसी रहे बात कि हमारे मौलाना लोगों के पास दलीलें मौजूद हैं या नहीं। हमसे कहीं ज़्यादा हज़रत मौलाना शमीमुल क़ादरी साहब के पास, हज़रत मौलाना मुशाहिद साहब के पास, हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद नूरी मिसवाही साहब के पास मौजूद है। मैं तो अदना सा बस एक छोटा सा आलिम इन लोगों की नज़र में, हालांकि ये हमसे उम्र में इल्म में हर चीज़ में बड़े हैं। हमने तो चंद दलीलें दी हैं, हुजूर के पास न जाने कितनी दलीलें होंगी मौजूद, कितने नुक्ते होंगे, कितने तजर्बेकार होंगे। लेकिन बहरकत मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं बताऊँ मिलाद कौन मनाएगा? मिलाद वो मनाए जिसके बाप को हुजूर की पैदाइश से पहले गले में रस्सी डाल करके भरे बाजार में घसीट करके बेच दिया जाता था। वो बेटा मिलाद मनाए जिसकी माँ को गले में रस्सी डाल करके भरे बाजार में बेच दिया जाता था, जिस माँ के तमाम आज़ा काट लिए जाते थे। आप क्या समझते हैं हुजूर की पैदाइश से कबल जिंदगी लोगों की अच्छी चल रही थी? आज औरतें बड़ा झगड़ा करती हैं, औरतें बड़ा झगड़ा करती हैं। औरतों का मसला सबसे ज़्यादा शोहर से बिगड़ता है। क्यों? उसकी वजह जानते हो क्या? हम शुरुआत से ही औरत को कंट्रोल में नहीं रखते। पहला नुक्ता, औरत फरमाबरदार अगर मिल जाए तो जन्नत दुनिया के अंदर ही मिल जाती है। औरत एक ऐसी नाक़िसुल अक्ल चीज है कि ये टेढ़ी पसली की होती है, इसको जितना सीधा करोगे उतनी टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी का इस दर्स से, इस सबक से फायदा हासिल करें या ना करें आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको आपकी औकात बताता हूं कि क्या थी। आज दुनिया के अंदर जो तुम्हें इज्जत मिली है, जो शोहर तुम्हारे साथ एहतराम से रहता है, जो शोहर तुम्हें इज्जत देता है, सीने से लगाता है, तुम्हारी औलाद होने वाली जो भी है उसकी परवरिश करता है, तुम्हें वक्त पर तुम्हारी ज़रूरतों को पेश करता है, उसी शोहर के लिए तुम्हारी ज़बान से कभी अच्छे कलमे नहीं निकलते। एक बात बताता हूँ, इससे कब्ल वाली ज़िंदगी, आज से हुजूर की पैदाइश से कब्ल की ज़िंदगी उठा करके देखो। अगर तुम्हारा शोहर मर जाता था उस दौर में, किसी औरत का शोहर, तो उस औरत को या तो उसी शोहर की चिता पर जल जाना होता था, अगर उसे नहीं जलना होता था तो उस औरत को एक शहर से बाहर
ایک کوٹھی بنا کے دی جاتی تھی، اس میں ٹاٹ کا لباس اسے پہنا کر کے بٹھا دیا جاتا تھا۔ نہ تو کھانے میں نمک ہوتا تھا، نہ تو کھانے کے اندر مرچا ہوتا تھا۔ عدت جب تک گزرتی نہیں تھی اسے اسی طریقے کا کھانا ملتا تھا، اور جب عدت گزر جاتی تھی، اے میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا، جو اس وقت جب عدت گزر جاتی تھی تو تم ہی لوگوں کو ننگی گدھے کی پیٹھ پر بٹھا کر کے، کالی چہرے پر لگا کر کے بکریوں کی مینگنی تم پر پھینکی جاتی تھی۔ تمہیں احساس دلایا جاتا تھا کہ تم منحوس عورت ہو، بتایا جاتا تھا لوگوں کو یہ وہ منحوس عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو مار ڈالا، جو اپنے شوہر کو کھا گئی۔ اگر تم ذرا سی بھی شوہر کے سامنے زبان درازی کر لیا کرتی تھی تو تمہارے کانوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، تمہارے مخصوص اعضاء کو کاٹ لیا جاتا تھا۔ اگر ذرا سی غلطی کوئی ہوتی تھی تو تم کو پیٹ پیٹ کر کے بے حال کر دیا جاتا تھا۔ اگر شوہر ختم ہو جاتا تھا تو بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ بہنوں کو جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا نہیں چاہتے تھے، انہیں شرم محسوس ہوتی تھی کہ کوئی ان کا داماد بنے۔ آج تمہیں اگر عزت ملی ہے تو رسول پاک کے صدقے میں ملی ہے، آج تمہیں اگر عزت ملی ہے تو رسول پاک کے صدقے میں ملی ہے۔ خاتون جنت کی کنیز بن کر کے رہو، فاطمۃ الزہرا کی کنیز بن کر کے رہو۔ جیسی زندگی حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے ساتھ گزاری ہے تم بھی ویسی گزارنے کی کوشش کرو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، مکے کی ایک روایت سناتا ہوں۔ میرے آقا پیدا ہوئے ہیں، میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ایک دن میرے آقا کی نظر پڑی ہے، ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد میرے آقا کے دل میں خیال پیدا ہوا، کاش یہ نوجوان اسلام میں داخل ہوتا، یہ جہنم کے اندر جائے گا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اتنا خیال دل میں آیا ہے، آپ گھر کے اندر آئے ہیں، مصلی بچھایا ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اے رب ذوالجلال آج میں جس شخص سے ملا ہوں وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ لاجواب ہے، اے اللہ اسے اسلام کے اندر داخل کر دے۔ صبح کا سورج نمودار ہوا ہے، مکے کے اندر میرے آقا موجود ہے، دروازے پر صبح کے وقت دستک ملی ہے، آقا نے دروازہ کھولا ہے، وہی نوجوان جو شام کو ملا تھا آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے چادر تطہیر بچھائی ہے، کہا اس پر بیٹھو۔ جانتے ہو اس نوجوان کا نام کیا تھا؟ کتابوں کے اندر اس نوجوان کا نام حضرت داہیہ کلبی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر کو تہہ کیا ہے، سینے سے لگا کر کے کہا تھا آقا جی اس کی جگہ داہیہ کلبی کے قدموں میں نہیں ہے بلکہ سینے اور سر پر ہے۔ میرے آقا سے کہتے آقا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت داہیہ رونا شروع کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے داہیہ رونے کی بات کیا ہے؟ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے، نہ جانے رب معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اتنا کہنا تھا اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا ہے، حضرت جبریل آئے ہیں، حضرت جبریل نے آ کر کے رب کے حضور کی بارگاہ میں التجا کی ہے یا رسول اللہ اس نوجوان سے کہہ دو کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں جو تو نے اسلام سے پہلے کیے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی داہیہ روتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے داہیہ کلبی اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا جی گناہ بہت بڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتا تو صحیح، اب تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، بخشش کا وعدہ کر لیا ہے، اب کون سا گناہ بچا ہے؟ کہا آقا جی میں آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے کفر کے دلدل میں تھا، جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم کفر و شرک کی آندھیوں میں تپ رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں سردار ہونے کے ناطے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ اتنا سننا تھا میرے نبی کے چشمان نبوت برسی ہے، ہاں جی ہمارا اور تمہارا نبی رویا ہے۔ اے خواتینوں سنو سنو، وہ تمہارا بھی نبی ہے، صرف مردوں کا نبی نہیں ہے۔ اس نے آ کے تمہیں عزت بخشی
آزمائشی ہے. اور تم اپنے شوہروں کے ساتھ میں جو غلط برتاؤ کرتی ہو, زبان کھولتی ہو, یاد رکھنا جس دن تمہارا شوہر چلا گیا تو تمہارے سر پہ کوئی چادر ڈالنے والا نہیں ہوگا. جس دن یہ مر گیا اس دن تمہیں نظر سے کوئی اچھی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سب تمہیں بیوہ کہہ کر کے پکاریں گے, اور آج بیواؤں کا حال کیا ہے وہ تم سب جانتی ہو. اس لیے دعا کیا کرو, اللہ جس طریقے سے تمہارے شوہر کو گھر سے نکالے ویسے ہی تمہارے سہاگ کو واپس کرے. اتنا یاد رکھنا جس دن شوہر چلا جاتا ہے سمجھ لو سر سے آسمان ہٹ جاتا ہے. تمہیں نہیں احساس ہے تو اس عورت سے جا کر کے پوچھنا جس کا شوہر نہیں ہوتا ہے, وہ تمہیں اپنے شوہر کی قدر بتائے گی کہ شوہر کی قدر کیا ہوتی ہے. شوہر زندگی میں عورت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ اور ہتھیار ہوتا ہے. یہی داہیہ کلبی کہتے ہیں, آقا جی میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے. میرے آقا روئے ہیں, چشمان نبوت ورسی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے داہیہ بتا تو صحیح اللہ نے تیرے گناہ معاف تو کر دیے ہیں. حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا جی اتنی بڑی بات ہے, میرے گناہ تو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن مجھے امید ہے اللہ معاف نہیں کرے گا, کیونکہ یا رسول اللہ ان 70 لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کیا لیکن ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہے جس کو میں نے زندہ دفن کیا جاؤں, اس کو دفن کرنے کے بعد آج تک میں چین کی نیند سویا نہیں ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے داہیہ بتا تو صحیح وہ کون سی لڑکی ہے. حضرت داہیہ کلبی کہتی آقا جی کیسے بتاؤں, وہ کسی کے اور کا گھر کا قصہ نہیں ہے بلکہ وہ میرے گھر کا قصہ ہے, میرے گھر کی بات ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں داہیہ بتا تو صحیح. حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا جی کیسے بیان کرو, زبان کے اندر حرکت نہیں پیدا ہوتی ہے زبان. میرے آقا فرماتے داہیہ بتا تو صحیح. حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا آپ کے آنے سے پہلے میں سردار تھا اپنے قبیلے کا اور میں تاجر تھا, تجارت کے لیے میں باہر گیا. میں نے اپنی بیوی کو امید سے چھوڑا تھا اور میں اپنی بیوی سے کہہ کر کے گیا اے میری شریک حیات میں باہر جا رہا ہوں تجارت کے سلسلے میں تمہیں امید سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی ناز و نیم سے پالن کرنا, اس کو پالنا, اس کی پرورش کرنا. اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو گلا دبا کر کے مار دینا. یا رسول اللہ اتنا کہہ کے میں چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد میرے یہاں پیدائش ہوئی. میری بیوی نے دیکھا کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے. اس کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ اس کا گلا دبا دو. ابھی گلے کے قریب ہاتھ پہنچا تھا, دل میں خیال آیا ایک خاتون ایک ماؤں کی تاریخ لکھی جائے گی. جب ماؤں کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ کے اندر تجھے کوئی ماں کے نام سے یاد نہیں کرے گا, تجھے ظالم و ڈائن کے نام سے یاد کیا جائے گا. میں اس عورت نے یا رسول اللہ میری بیوی نے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا. اس کے دل میں خیال آیا میں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, میں کیسے اس کا گلا دباؤں. یا رسول اللہ میں گھر آتا گیا, میری شریک حیات نے مجھ سے چھپا لیا, پڑوس سے لڑکا لے کر کے مجھے دکھا دیتی تھی. ایک دن آقا جی میں آیا ہوں, میں نے دروازے پر دستک دی ہے, اندر سے دروازہ بند تھا. میں نے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائی ہے, اندر سے آواز آئی ہے کون ہو. میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. یا رسول اللہ پھر اندر سے آواز آئی ہے اگر تم اس گھر کے مالک ہو تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. یا رسول اللہ اتنا سننا تھا میرے جسم کے اندر بجلیاں دوڑ گئی, میں کانپ گیا. دل میں خیال آیا میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے, یہ کون ہے جو بیٹی ہونے کا پالن کر رہی ہے, جو بیٹی ہونے کا ڈھونگ کر رہی ہے. یا رسول اللہ دروازہ کھلا ہے, میری بیٹی میری قدموں میں چپٹ گئی ہے. لپٹ کے کہا ہے بابا آپ کہاں گئے تھے, آپ کو کئی مدت سے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں. آقا جی میں نے لڑکی کو ہٹایا ہے, میں سیدھے مکان کے اندر گیا ہوں. میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تھا میں میری شریک حیات بتا تو صحیح یہ لڑکی کون ہے جو میری لڑکی بتا رہی ہے. میری شریک حیات نے کہا تھا اے میرے سردار یہ تمہاری بیٹی ہے. کہا تم تو کہتی تھی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. کہا میں نے جھوٹ بولا تھا. تو کہا میں نے کہا تھا کہ اسے قتل کر دینا, تو تم نے مارا کیوں نہیں. کہا میں قتل کرنا سوچ رہی تھی, میں نے ہاتھ بڑھائے تھے لیکن ماں کی ممتا جاگ گئی. جس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو وہ ماں کبھی اپنی بچے کا گلا نہیں دبا سکتی ہے. اے میرے سردار اس بچی کو
اس بچی پر رحم کھاؤ۔ یا رسول اللہ اس وقت تو میں نے کچھ نہ کہا، میں جا کے اندر لیٹ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، میری بیٹی آئی ہے، میرے قدموں کو دبانا شروع کیا ہے، مجھے نیند آ گئی ہے، اس نے میرے چہرے پر پردہ ڈالا ہے اور وہ چلی گئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یا رسول اللہ میں لیٹا تھا، میری بیٹی آ کے کہتی ہے بابا لاؤ میں تمہارے پیر دبا دوں، بابا آپ تھک گئے ہو گئے۔ یا رسول اللہ میری بیٹی نے پیر دبانا شروع کیے ہیں۔ میری بیٹی کہتی ہے اے میرے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ جب میں دوسرے بچوں کو دیکھتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں کھیل لگے ہیں، میرے دل میں خیال آتا تھا میرے باپ جب آئیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ بیٹے جب دوسرے بچے اپنے باپ کے کاندھوں پر بیٹھتے تھے یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آتا تھا میں بھی اپنے بیٹے، یا رسول اللہ میری بیٹی کہتی ہے میرے دل میں خیال آتا تھا میرا بابا جب آئے گا تو میں بھی اس کے کاندھے پر بیٹھ کر کے گھوموں گی، میں بھی ڈھیر سارے کھلونے لوں گی۔ اے میرے بابا اب کی نہیں جانا، مجھے کھلونے دلا کے جانا، میرے ساتھ کھیل کھیل کے جانا، میرے ساتھ مجھے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے گھمانا۔ یا رسول اللہ اس کی باتیں اتنی پیاری تھی، اس کی باتیں اور اس کی صورت اتنی پیاری تھی کہ میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا، مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ لیکن یا رسول اللہ ایک دن میں مکے کی بازار میں گیا، پیچھے نے کسی نے ہاتھ لگا کے کہا تھا اے دہیا دوسروں کی بچیوں کو تو خوب شوق سے زندہ دفن کیا، جب اپنی بچی کی باری آئی ہے تو اس کی پرورش کر رہے ہو۔ دہیا کہتے یا رسول اللہ اتنا سننا تھا میرے دل میں آگ لگ گئی، میرے ذہن و فکر میں ایک بات آئی ہے، صحیح تو کہہ رہے ہیں سردار ہونے کے ناطے تو نے دوسرے کی بچیوں کو خوب دفن کیا، جب اپنی بچی کی باری آئی ہے تو اس کو دفن نہیں کر رہا ہے۔ حضرت داہیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر واپس آیا ہوں، رات ہوئی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہے، میری بیٹی ماں سے سینے سے چپک کے لیٹی تھی، میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا ہے، اٹھا کر کے لے کے چلا ہوں، میری بیٹی آواز کرنا چاہتی تھی یا رسول اللہ میں نے منہ دبا لیا ہے، اس کو لے کر کے چلا ہوں، صحرا کی طرف بڑھا ہوں، مکے کی سرحد کو پار کیا ہوں، صبح کا سویرا ہوا ہے، میرے پیروں سے خون نکلنا شروع ہوا ہے۔ میری بچی نے کہا تھا بابا کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا بیٹی ایک دعوت پہ جا رہے ہیں، تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا اگر تمہارے پیروں سے خون نکلے، تمہارا خون بہ کر کے تمہاری بیٹی کو کھانا میسر ہو تو ایسا کھانا مجھے نہیں چاہیے، میں ایسا کھانا نہیں کھا سکتی ہو۔ میں نے ایک نہ سنی، میں پہنچ گیا یا رسول اللہ جہاں کوئی مکان نہ تھا، جہاں پر کوئی انسان نہ تھا، پہاڑ تھے، ریگستان تھا، میں نے جا کر کے اپنی بیٹی کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا ہے، اس کے بعد آقا جی شروع کیا ہے، آقا جی میں نے جب گڑھا کھودا ہے میرے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا، میری بیٹی نے آ کر کے دوڑ کر کے اپنے چھوٹے دوپٹے سے میرے چہرے کا پسینہ پوچھا ہے، پوچھ کے کہا تھا بابا آپ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اس گڑھے کو کھودنے کی ضرورت کیا ہے، بابا آپ تھک گئے ہو آرام کر لو۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی ہے، اس کے بعد پھر میری بیٹی بیٹھ گئی جا کر کے، یا رسول اللہ میں نے اور کھودنا شروع کیا ہے، پھر سے میرے چہرے پر پسینہ آیا ہے، میرے چہرے پر پھر پسینہ آیا ہے، دوڑ کر کے میری بیٹی آئی ہے، آنے کے بعد میں اپنے چھوٹے دوپٹے سے اس نے اب میرا چہرہ پوچھا ہے، پوچھنے کے بعد کہا تھا اے بابا آپ تھک گئے ہو، میرا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے درخت کے نیچے بٹھا دیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد داہیہ قلبی خاموش ہو جاتے ہیں، میرے آقا کا رونا دیکھو، میرے آقا اتنی زاروں قطار روئے ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں صحابہ کی بولی ہے کہ آقا رو رہے تھے تو داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، یہ امت کی عورتوں کا قصہ بتا رہا ہو، حضور کے آنے سے پہلے عرب کے یہی حالات تھے، آج جو عورت کو عزت ملی ہے وہ آمنہ کے لال کے در سے ملی ہے، آج اگر ہم نہ سمجھے تو کائنات کے اندر کبھی سمجھ نہیں سکتے ہیں، جس نبی نے عورتوں کو جو وقار دیا ہے
ہے اس نبی کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے صدقے میں تمہیں سہاگن ہونے کا فخر محسوس ہوا ہے. حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں آقا جی اب بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے داعیہ بتاؤ تو صحیح پھر آگے کیا ہوا. حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں آقا زبان لڑکھڑا رہی ہے کیسے بیان کرو. میرے آقا فرماتے داعیہ بتاؤ تو صحیح. حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں آقا جی پھر میری بیٹی نے مجھے درد کے سائے سے بٹھایا ہے, میں بیٹھ گیا ہوں. اس کے بعد میری بیٹی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خود ہی گلا کھودنا شروع کیا ہے. وہ کھودتی چلی جا رہی تھی. میں نے اپنی بیٹی سے کہا اے میری بیٹی تھک گئی ہوگی ادھر آ کے بیٹھ جاؤ میں کام کرتی ہوں. تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا بیٹیاں باپ کا کام کرتے ہوئے کبھی تھکتی نہیں ہے. اگر انہیں تھکن ہوتی ہے تو بیٹیوں کا چہرہ دیکھ باپ کا چہرہ دیکھ کر کے بیٹیوں کی پریشانی ختم ہو جایا کرتی ہے. ہاں صاحب یہ بیٹیاں ہوتی ہے, یہ گھر کی بیٹیاں ہوتی ہے جو باپ کی عزت کے خاطر اپنی زندگی کسی کے ساتھ بھی بتانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. باپ ایک بار بھی بچی سے پوچھتا نہیں ہے فلاں جگہ تیرا رشتہ کرنا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. باپ نے ہاں کر دی ہے, بیٹی نے سر جھکا لیا ہے. باپ کی عزت کے خاطر بیٹی بن کر کے چلی جاتی ہے. اب چاہے اس کا شوہر پڑھا ہو, چاہے بورا ہو, چاہے گونگا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن بیٹی سر جھکا کے باپ کی عزت کے خاطر چلی جاتی ہے. لیکن آج کا باپ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کسائی بن چکا ہے. اس کو بھی پیسے کا ایسا لالچ آ گیا ہے. بیٹی اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے تو ایک جاہل کے ہاتھ میں دے کر کے اس کو سپرد کر دیتا ہے کہ جا بیٹی یہی تیرا شوہر ہے. بیٹی تو اپنی زندگی کاٹ لیتی ہے لیکن اپنا درد اپنے ماں باپ سے نہیں بتاتی ہے, صرف اس نیتی کی وجہ سے کہ کہیں میرے باپ کو صدمہ نہ لگ جائے. اگر باپ پوچھتا ہے اے میری بیٹی بتا تو صحیح کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے, تو بیٹی کہتی نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اگرچہ بیٹیوں کو کھانا ملے یا نہ ملے لیکن برداشت کر لیتی ہے, لیکن باپ کے پاس اپنی خبر نہیں بھیجتی ہے, بھائی کے پاس خبر نہیں بھیجتی ہے. لیکن آج جو سسرال کے رشتے خراب ہوتے ہیں وہ چند بھائیوں کی وجہ سے اور چند باپوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیاں شاہوں کی زندگی میں جینا چاہتے ہیں, شہنشاہوں کی زندگی کے لیے دیتے ہیں. بیٹی سے کہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پڑ جائے تو فون کر دینا میں چلا آؤں گا. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو اپنے گھر کا کتنا بڑا لیڈر ہے, تو کتنا بڑا حکومت کا تاجدار بن گیا ہے, حکومت چلانے والا بن گیا ہے. اگر تو اپنی بیٹی کے گھر پہ چلا گیا, اگر تو بھائی ہو کر کے اپنی بہن کے دروازے پر چلا گیا اور اس کی غلطی پر اس کو نہ ڈانٹا اور لے کر کے واپس چلا آیا, تو یاد رکھنا تیری بیٹی کو اگر طلاق ہو گیا, تیری بہن کو اگر طلاق ہو گیا. اے میری بہنوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی شوہر اگر کوئی بات کہہ دیا کرے تو اس کو تانا نہ دیا کرو, باپ کی اس کو ہیکڑی نہ دکھایا کرو, بھائی کی طاقت نہ دکھایا کرو. اگر شوہر نے طلاق دے دی تیرا بھائی تجھے زندگی بھر بیٹھا کے کھلا نہیں سکتا ہے, تیرا باپ زندگی بھر کھلا نہیں سکتا ہے. اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں بیٹیاں مائکے میں اچھی نہیں لگتی ہے, بیٹیاں سسرال میں اچھی لگا کرتی ہے. اس لیے اگر بیٹیوں سے کبھی غلطی ہو جایا کرے تو باپ ہونے کے ناطے ان کو سمجھا دیا کرو اے میری بیٹی وہ تیرے شوہر ہے, وہ تیرا سرتاج ہے, آج سے وہی تیرا باپ بھی ہے وہی تیری ماں بھی ہے. اگر کوئی بات ہو جایا کرے تو کم سے کم صبر کر لے جایا کر, کوئی صدمہ اگر ہوا کرے تو برداشت کر لیا کر, اللہ تجھے صبر عطا کر دے گا. پل میٹھا ہوتا ہے. اگر آج بچیوں کو ہم یہ سبق دے کر کے بھیجے کہ میری بیٹیوں اگر کوئی تکلیف گھر میں پہنچا کرے تو مجھ سے کہا کرو, لیکن اگر سسرال میں کوئی تکلیف پہنچے تو سسرال کی باتیں گھر نہ کہا کرو, کیونکہ سسرال وہ جگہ ہے جہاں سے بیٹیاں جب جاتی ہے گھر سے دلہن بن کر کے تو سسرال سے بیٹیاں طلاق لے کے واپس نہیں آتی ہے, کیونکہ باپ
باپ کی عزت بیٹی کے بندر میں ہوتی ہے، جس دن بیٹیوں کی طلاق ہوتی ہے باپ جیتے جی مر جاتا ہے، ماں کو چین نہیں آتا ہے دوسرا لڑکا کیسا ملے گا، دوسرا شوہر کیسا ہوگا، اس کی زندگی اسی میں کٹ جاتی ہے۔ ایک اور بات کہتا ہوں، اگر اس لڑکی کو پہلے والے شوہر سے برا اگر کوئی شوہر مل گیا تو بتا تو اس کی زندگی کیسے کٹے گی۔ اس لیے بچوں کو یہ سمجھایا کرو، اے بیٹیوں اگر کوئی بات آپس میں ہو جایا کرے تو اسے آپس میں سلجھا کیا کرو، کسی اور کے سامنے نہ کہا کرو، کیونکہ یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، یہ مذاق کو بنا سکتی ہے لیکن زندگی سدھار نہیں سکتی۔ یہ بچیوں کو سبق دیا کرو بھائی، ہاں کیسے بچیاں پلتی ہیں، کیسے حالات کے بچیوں کی۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا میں کیسے بیان کروں، بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ میرے آقا فرماتے ہیں داہیہ بولو۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا جی پھر میری بچی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کڑا کھودنا شروع کیا ہے، مٹی ہٹائی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی تھک گئی ہو واپس آ جاؤ، بیٹھ جاؤ آ کر کے میں کر لیتی ہوں۔ آقا جی میری بیٹی نے کہا تھا بابا بچیاں باپ کے کام کو کرنے میں تھکا نہیں کرتی ہے، اگر ان کو تھکن ہوتی بھی ہے تو بیٹیاں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے اس تھکن کو دور کر لیا کرتی ہے۔ آقا جی جب کڑھا تیار ہو گیا ہے، میری بیٹی کو نہیں معلوم تھا کہ میرا باپ یہ کڑھا کس لیے تیار کر رہا ہے۔ آقا جی جب کڑھا تیار ہو گیا ہے اس کے بعد میں قریب گیا ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو اسی کڑھے کے ڈھکیل دیا ہے، اور جب میں نے ڈھکیلا ہے آقا جی میری آنکھیں شبار نہیں ہوئی تھی، میرے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کی ہے آقا جی، میں نے مٹی ڈالتی رہی، میری بیٹی نہیں سمجھ رہی تھی کہ میرے باپ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن ظاہر تو وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب مٹی بڑھتی چلی گئی آقا جی جب کمر تک مٹی پہنچی ہے تو میری بیٹی نے کہا بابا بس کرو، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ آقا جی میرے چہرے پر شکن آئی۔ حضرت داہیہ کلبی اتنا کہہ کے رک جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ اب زبان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا قصہ سنا سکو۔ میرے آقا کہتے ہیں داہیہ سناؤ، میرے آقا رو رہے۔ حضرت داہیہ کلبی سے حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے داہیہ خاموش ہو جا، آپ دیکھ میرے نبی کا حال کیا ہو گیا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا جی اب طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے عمر خاموش ہو جاؤ۔ اے داہیہ کلبی پھر بتا تو نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے آقا جی میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کی ہے، جب پیٹ تک مٹی پہنچی تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا بس کرو، سانس لینے میں گھٹن ہوتی ہے۔ آقا جی میرے چہرے پر کوئی شکن نہیں آیا تھا، میرے چہرے پر کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ آقا جی مجھے تانے یاد آ رہے تھے لوگوں کی، جب مٹی اور ڈالنا شروع کی ہے، مٹی سینے کے قریب پہنچی ہے تو میری بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا بابا بس کرو، آپ میرے ساتھ کھیل لے ہو یا مجھے قتل کر رہے ہو، اب سانس نہیں لی جاتی ہے۔ پھر میری بیٹی نے جب سمجھ لیا کہ میرا باپ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا تھا اے میرے بابا بتا تو صحیح تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، آخر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، اے میرے باپ بتاؤ تو صحیح کیا مجھے جینے کا ادھیکار نہیں ہے کیا میری زندگی نہیں کیا؟ اے میرے بابا اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں آپ سے کھلونے مانگوں گی تو میں وعدہ کرتی ہوں بابا آپ سے کبھی کھلونا نہیں مانگوں گی۔ اے میرے بابا اگر آپ کو یہ حیا ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ ہوں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑوں گی تو میں وعدہ کرتی ہوں بابا میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، چھپ چھپ کر کے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا کروں گی۔ اے میرے بابا میں آپ کی زندگی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ آپ یہ سوچتے ہیں میں آپ سے پیسے کا مطالبہ کروں گی، نہیں بابا آپ کا مطالبہ نہیں کروں گی، لیکن اے بابا مجھے جینے کا ادھیکار نہیں ہے کیا؟ ایک بار یہ تو بتا دو کیا میری زندگی نہیں ہے کیا؟ پوری دنیا شوق سے زندگی گزارتی ہے، کیا اس بچی کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے کیا؟ آقا
جی میری بیٹی رو رو کر کے التجا کرتی رہی، مجھ سے کہتی رہی میرے باپ بتا تو صحیح کیا مجھے جینے کا ادھیکار نہیں ہے کیا؟ آقا میرے چہرے پر کوئی شکن نہ آیا۔ اس کے بعد آقا جی میری بیٹی نے جب سمجھ لیا تو میرے باپ کے اندر بس چکا ہے، وہ مجھے قتل کرے گا، یا رسول اللہ میری بیٹی نے یوں ہاتھ اٹھائے ہیں اور التجا کرنا شروع کی ہے۔ میں نے سوچا میری بیٹی میرے لیے بد دعا کر رہی ہے، میں نے کان لگا کر کے سنے ہے تو میری بیٹی کہہ رہی تھی اے پروردگار عالم کیا بیٹیوں کو زندگی جینے کا حق نہیں ہے کیا؟ کیا وہ دنیا میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انہیں زندہ دفن کر دیا جائے؟ اے پروردگار عالم اگر بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے مولا تو کسی بچی کو دنیا کے اندر نہ بھیجنا، کوئی بچی نہ پیدا کرنا، اگر کوئی بچی پیدا کرنا تو پہلے اس بچی کو بچانے والا پیدا کر دینا، اس کے بعد بچی کو، اس کے بعد اس کو بچی کو دنیا کے اندر بھیجنا۔ یا رسول اللہ میری بیٹی مجھے دعا دے رہی تھی، یا رسول اللہ میرے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، اب آگے کیسے بیان کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے داعیہ قلبی بتا تو صحیح اس نے اور میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ حضرت داعیہ قلبی کہتے آقا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے داعیہ پوری بات بتاؤ پھر بچی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ تو آقا جی اس کے بعد میں نے سوچا میری بچی مجھے بد دعا دے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہی خاموش ہو جاؤں۔ آقا جی میں پیچھے بڑھا ہوں، پیچھے بڑھ کر کے میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا ہے، اٹھا کر کے لے کے بچی کے قریب پہنچا ہوں۔ آقا جی میں نے اس پتھر کو اپنی بیٹی کے جب سر پہ مارا ہے، میری بیٹی کا سر پھٹا ہے، خون میرے دامن پہ آ کے گرا تھا۔ اسی صحرا کے میدان میری بچی نے اپنی سانسوں کو تو چھوڑ دیا تھا، اپنی سانسوں کو اس نے چھوڑ دیا، میری بیٹی بچی صحرا کے میدان میں خاموش ہو گئی۔ آقا جی اس کے بعد میری بیٹی کی چیخ نہ نکلی، میرے دامن پہ آ کر کے خون کے قطرے گرے۔ اس تاریخ سے لے کر کے آج تک یا رسول اللہ میں چین کی نیند سویا رہی ہوں، میرے خیال میں روز میری بیٹی آ کر کے مجھ سے یہ سوال کرتی ہے میرے باپ بتا تو صحیح مجھے تو نے کیوں قتل کیا تھا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میری غلطی کیا تھی؟ حضرت داعیہ قلبی کہتے کہتے سانس بھر کے روئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں داعیہ بتا تو صحیح تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس چیز سے چھٹکارا دلوا دو۔ میرے آقا فرماتے داعیہ قلبی چلو میرے ساتھ میں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں دفن کیا تھا اس بچی کو؟ حضرت داعیہ قلبی لے کر کے گئے ہیں، میرے آقا قبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اشارہ کیا ہے، بچی زندہ ہوئی ہے، اس کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی اے بیٹی اس اپنے باپ کو معاف کر دے، اتنا سننا تھا۔ بیٹی نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، سلام پیش کیا ہے، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں اس باپ کو معاف نہیں کر سکتی ہو، میدان محشر ہوگا، باپ کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا، آپ بھی ہوں گے رب کے حضور حاضر ہو کر کے، میں اس سے پوچھوں گی بتا تو صحیح تو نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی اس سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دے، آج کے بعد میں یہ تجھے قتل نہیں کرے گا، چاہے تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ بیٹی کہتی نہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یہ تو ایک پیار دے گا، اللہ مجھے 70 ماؤں کا پیار دے رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے آقا فرماتے بیٹی اب اس نے توبہ کر لی، اسے معاف کر دے۔ بچی نے معاف کر دیا ہے، اس کے بعد میرے آقا نے اشارہ کیا ہے، وہ بچی پھر سے قبر کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے آ کر کے اعلان کیا تھا اے لوگوں آج کے بعد کوئی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرے، اے لوگوں اپنی بچیوں کو زندہ نہ دفن کیا کرو، ان کی پرورش کرو۔ اللہ نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی پرورش کرو، پرورش کرنے کے بعد ان کا نکاح کر دو، اللہ تمہیں جنت عطا
फरमा देगा। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज किया, आका जी जिसकी 2 बेटियां वो क्या करे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर 2 बेटियां हो तो भी उनकी परवरिश करो, निकाह कर दो, अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। किसी ने कहा 3 बेटियां हो तो क्या करे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, चाहे 1 बेटी हो, चाहे 4 बेटी हो, चाहे 3 बेटी हो, उनकी परवरिश करो, सुन्नत के एतबार से निकाह करो, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा अपने के बच्चियों को जिंदगी बख्शी है। अगर वो ना आता तो इस कायनात के अंदर कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती। बताइए, जिस नबी ने आकर के औरत को उसका वकार दिया हो कि उसकी जिंदगी क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, उसकी हैसियत क्या थी पहले, लेकिन हमें उस चीज की तरफ समझ नहीं आता। हमारी जिंदगी कहाँ चल रही है, किस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हमारे सलीके अलग, तरीके अलग, सारी चीजें हमारी अलग। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिंदगी चाहे कैसी भी गुजरे, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा किया करो। हर हाल में अपने रब का शुक्रिया अदा किया करो कि उसने तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया है जिस नबी की उम्मत में हजरत मूसा जैसे जलील कद्र नबी ने पैदा होने की दुआ फरमाई है। हमें तो फख्र होना चाहिए कि हम उस नबी की उम्मत में है जिसके बाद नबूवत का किस्सा, नबूवत का बाप, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। सारे नबियों ने अपना अपना कलमा पढ़ाया अपनी उम्मत को, लेकिन सारे नबियों ने हमारे नबी का कलमा पढ़ा है। अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई है। इसलिए मेरे भाई, अपनी जिंदगी को ऐसे न गवाओ, अपनी सोचों को बदलो। तुम ही वो लोग थे जिस दौर के अंदर वो भी तो इंसान ही थे, कोई जानवर तो नहीं थे जो अपने बाप को सरे बाजार में आकर के बेच दिया करते थे। वो भी बाप और बेटे थे तो अपनी माओं को रोटों पर घसीट घसीट करके उनके जिस्म की खाल निकाल दिया करते थे। आज जो माँ बाप को मर्तबा मिला है, अल्लाह ने माओ के कदमों के नीचे जन्नत अल्लाह के नबी ने ला करके रख दी कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे, ये मेरे नबी ने बता दिया। बाप उसका दरवाजा है, नबी ने बता दिया। इन दोनों का इतना बड़ा मर्तबा कर दिया। ऐ खातून, अल्लाह ने तुझे कितना मर्तबा दिया है। जब तू पैदा हो तो रहमत बन के पैदा हो। जब तू शादी के बाद अपने घर में पहुंच जाए, जिस घर में तू चली जाए, अल्लाह उस घर में रहमतें पैदा कर दे। और जब तेरे शिकम से कोई बच्चा पैदा हो जाए तो अल्लाह तेरे कदमों के अंदर जन्नत को रख दे। अब बता तो सही, इतना आला मर्तबा देने वाला कोई और नहीं है, तेरा मेरा नबी है। अगर उस नबी की बारगाह में जब तू पहुंचेगी, उस नबी की बेटी फातिमा ने पूछ लिया, ऐ खातूने फातिमा ने पूछ लिया, ऐ खवातीनों बताओ तो सही, मैंने तो अपने नाना के दीन के खातिर में अपने बच्चों को कुर्बान किया था, बता तूने क्या कुर्बान किया है? तो कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए माँ और बहनों, आज जिंदगी है, शोहर है, तो इनकी हिफाजत और कद्र कर लो। जिस दिन ये चले गए उस जिंदगी की खुशियां तलाश करती रहोगी, मिलेगी नहीं। हाँ, उस दिन नहीं मिलने वाली। कोई जाकर के पूछे मेरे नबी से कि बाप का साया, माँ का साया सर से उठने के बाद में बेटे की हालत क्या होती है, कोई जाकर पूछे मेरे नबी से। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल में मेरे नबी की हालत क्या हो गई थी। मेरे नबी फरमाते, हजरत खदीजतुल कुबरा जैसी बीवी मुझे कभी नहीं मिली, क्योंकि खदीजतुल कुबरा वो है, इस्लाम का एहसान पूरी कायनात पर है, लेकिन एहसान इस्लाम पर अगर किसी ने किया है तो वो खदीजतुल कुबरा के साथ है। हाँ, मोहसिन इस्लाम कहा जाता है हजरत खदीजतुल कुबरा को। मेरे नबी की सबसे पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से हुई थी, जिनसे मेरे नबी के 6 बच्चे हुए थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी देखें आप।
आपस में झगड़े होते हैं मियाँ बीवी की, कोई ना कोई नोक छोक होती रहती है। क्या मसला होता है भाई? हमारी जिंदगी इसी काबिल है क्या? हजरत अली की जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका सीखो। इंसान चंद दिन के लिए आया है, उसके बाद जाना है उसे कब्र के अंदर। कभी जाकर के कब्रिस्तान में देखा करो, बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रें जमीन के अंदर धंस गई, उनके तख्ते टूट गए। जो इस जमीन पर बैठ करके राज करने की बातें करते थे ना, जमीन उनके जिस्म को खा चुकी है। कभी जाकर के कब्रिस्तान में देखा करो कि बड़े बड़े ताकतवर लोग आज जमीन के नीचे लेटे हैं, उनकी कब्रें बैठ गई, उनके तख्ते अलग हो चुके हैं, उनके जिस्म की हड्डियां दिखाई देती हैं। आज जमीन पर रह करके फख्र न करो, जिस दिन जमीन के नीचे पहुंचोगे उस दिन हमें तुम्हें औकात पता चलेगी कि हमारी औकात क्या है। आज नहीं, हमें मरना भी है। न मालूम अभी अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग रख करके उसको चले आते हैं। मैंने तो देखा कब्रिस्तान में लोग जाकर के प्रधानी की बातें करना शुरू कर देते। वो कब्रिस्तान, जिस कब्रिस्तान से हजरत अली जैसे सहाबी गुजरे तो रोया करते थे, हजरत उस्मान गुजरते थे तो रोते थे। पूछा उस्मान से किसी ने, भाई उस्मान गनी जो नौरैन है आप, अल्लाह ने आपको, अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की बशारत दी, आप कब्रिस्तान से गुजरते रोते क्यों है? हजरत उस्मान गनी ने कहा था, लोगों तुम्हें नहीं पता, मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्रिस्तान के अंदर जाने से, कब्रिस्तान से गुजरने पर मुझे रोना क्यों आता, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्रिस्तान के अंदर जाने पर रोने की वजह क्या होती है पता है? क्योंकि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र की है। जिसने कब्र को पार कर लिया उसने आखिरत की सारी मंजिलों को पार कर लिया है। इस वजह से मैं रोया करता हूँ। मेरे भाई, कभी जाकर के कब्रिस्तान के अंदर हंसा ना करो। याद रखो, जो कब्रिस्तान के अंदर दफन है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। मेरे भाई, जिस दिन तू मेरी कब्र की जगह पे आएगा उस दिन तुझे सीख आएगी। इंसान मरने के बाद में एक मक्खी तक अपने ऊपर से भागा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिंदगी के अंदर एक हुनर पैदा कर लो। एक चीज, एक हुनर, एक ऐसी चीजें पैदा कर लो कि कब्रिस्तान में पहुंचो तो वो नूर बन जाए। तो उस नूर के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अपने नबी से मोहब्बत कर लो, अपने नबी का इश्क अपने दिल में बसा लो, नमाज की पाबंदी कर लो। अगर अमाल अच्छे हो गए तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। कब्र रोज पुकारती है, ऐ औलादे आदम, हमारे अंदर आने से पहले अपनी कब्र की तैयारी कर लेना। वे अंधेरी का घर हो, मेरे अंदर अंधेरा है, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, मेरे अंदर उजाला नहीं है। अगर उजाला करना है तो ईमान लेकर के आना, नमाज लेकर के आना, कीड़े मकोड़ों से बचना है तो अमाल अच्छे लेकर के आना, वरना कब्र की वो जगह है, कब्र की रात पहली वो रात है कि इंसान के, अगर इंसान के साथ में इस तरह के हादसात हो जाए कि कब्र की पहली रात गुजरने के बाद वो इंसान आकर के दुनिया में लोगों को बता दे तो कोई भी इंसान अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल नहीं रहेगा। जब इंसान पर जिक्र हो, जब इंसान पर अजाब होता है, अल्लाह ने जानवर को वो समात बख्शी है, उसको सुनाई देता है लेकिन वो बोल नहीं सकता है। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जानवर को बोलने की ताकत दे देता तो याद रखना, जानवर भी जिंदा रहने की तमन्ना नहीं करते, वो भी मर जाते। क्योंकि जब अजाब होता है तो मुर्दे की ऐसी चीख निकलती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमें भी मरना है भाई, कहाँ की जिंदगी जीते हैं हम अपने नबी का मिलाद करते, अपने नबी का इश्क करते, फिर भी आपस में इत्तेफाक नहीं करते, आपस में इत्तेहाद नहीं रखते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब माँ बाप लड़ते हैं ना तो औलाद उन्हीं को देख करके लड़ा करती है। जैसे बाप गाली देता है, बेटा कहता अब्बा ऐसे देता था, मैं भी ऐसे दूंगा। जब औरत हमल से होती है ना, पूछ लेना मेरे बाद किसी से भी, अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमा बहार शरीयत के अंदर लिखते हैं कि हमल वाली औरत अगर गाना देखेगी, टीवी देखेगी तो उसका सब का सब असर बच्चे पे पड़ता चला जाएगा।
اور پھر بچہ اسی طریقے سے ہوگا۔ پھر اگر ماں کہے کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، حضرت تعویذ بنا دو، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم نے غلطیاں کی، اس غلطی کی تمہیں سزا مل رہی ہے، یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرو، ایک ایسا ہنر پیدا کرو کہ اللہ رب العزت جب تمہیں کوئی اولاد دینا تو وہ اولاد عاشق نبی بن کر کے پیدا ہو۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے بچے کو قرآن کی تلاوت کی برکت سے گناہوں سے پاک کر کے پیدا کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کا ایک سسٹم بن گیا، ایک لا کر کے ہتھیار رکھ دیا جاتا ہے، جہنم، اس کو نہیں بنا تو کھانا تو بن رہا ہے گیس سلنڈر پہ، کوئی مسئلہ نہیں، بس دباؤ، دیکھتے رہو، چاول ادھر جل گئے، نمک ادھر کم ہو گیا، روٹی وہ جل گئی، تب ستائی لگاتا ہے شوہر تو کہتی ہے ارے یہ بہت مارتے۔ ہاں، عورتوں کا یہی سسٹم ہے، چاول پک رہے ہیں، چلی گئی بتلانے کے لیے دوسرے سے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، ادھر چاول جل گئے۔ شوہر جب آئے گا تو کہے گا یہ کیا ہوا، کہہ رہے وہ برتن دھونے چلی گئی، پانی لینے چلی گئی، اس لیے جل گئے۔ جھوٹ مکار کہیں کی، جھوٹی ایک نمبر کی، یہی فساد ہے۔ اور یہ کھانا بنائے گی تو سر پہ دوپٹہ نہیں، کھانا نکالے گی تو سر پہ دوپٹہ نہیں، پھر کہے گی ارے کھانا تو زیادہ پکایا تھا، ہانڈیاں خالی ہو گئی۔ کبھی کبھی تو بال بھی کھانے نکل آتا ہے، صحیح بتا رہا ہوں، اور جب نکلتا ہے تو کہا کہتا ہے ارے ابھی اڑ کے چلا گیا ہوگا، وہ پک بھی گیا بیچارہ اسی میں، اور کہہ رہے ابھی اڑ کے چلا گیا ہوگا۔ جانتے ہو یہ سب بے برکت والی چیزیں ہیں، ان سے برکتیں ختم ہوتی۔ جو عورت اپنے برتن سے چاول نکالے یا آٹا نکالے، سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا پکاتے سمے اگر دنیاوی باتیں کرے اور دوپٹہ سر پہ نہ ہو، کھانا نکالنے کے سمے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تم اگر شوہر کی چہیتی بننا چاہتی ہو تو سب سے پہلے شوہر کی فرما برداری سیکھو، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت کی بھی فرما برداری کرے۔ شوہر بھی بڑا ناٹکی ہوتا ہے، ہاں، وہ باورچی آئین تو نہیں ہے کہ ہر دن کا نمک اور مرچا ہر دن صحیح رہے گا، کسی دن کم زیادہ ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو تم بنا کے دکھاؤ۔ دھوپ کی تپش ہو، کیسی بھی دقت ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، چاہے پانی آئے، چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان آئے، کوئی بھی بات ہو، لیکن تمہاری بیوی تمہارے لیے کھانا بنا کر کے رکھتی ہے، کھانا بنا کے دیتی ہے۔ تم باہر سے آؤ، تمہارے جوتے نہیں نکلتے، پانی لے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو تمہیں، تمہاری پریشانی میں شریک رہتی ہے، تو تمہارا حق بنتا ہے اگر وہ پریشان ہو تو تم اس کی بھی دیکھ بھال کرو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک دن نمک زیادہ ہو گیا تو تم پلیٹ اٹھا کر کے پھینک دو، اس پہ لاٹھیاں برسانے لگو، اسے گالیاں دینے لگو۔ یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ تم نے کسی کی بچی کو گالی دی ہے تو اللہ تمہیں بھی بچی دے گا، وہ بچی دوسرے کے ساتھ جائے گی، دوسرا اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، آج جو سزائیں ہم عورتوں کو دیتے ہیں ہماری بچیوں کو دوسرے دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بچی کے ساتھ اچھا سلوک پانے کی تمنا رکھتے ہیں، ایک چیز جانتے ہو کیا ہے؟ ساس کا جھگڑا کیوں بہو سے ہوتا ہے جانتے ہو؟ ساس اپنی لڑکی کو سوچتی ہے کہ ہماری لڑکی شوہوں کی زندگی جیے، اور دوسرے کی لڑکی جب بہو بن کے آئے گی وہ سوچے گی یا ہر وقت کام کرے۔ اچھا، دوسرے کی لڑکی سے کام کراؤ، تمہاری لڑکی شہنشاہ بن کے رہے، ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ ہوا؟ تمہاری بیٹی شکایت لے کر کے آئے تو شکایت ہے، دوسرے کی بیٹی کو تو تم تکلیف دو تو وہ شکایت نہیں ہے۔ جس طرح تمہاری بیٹی ہے اسی طرح وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جس طرح تم نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے اسی طرح اس نے بھی 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کی جب شادی کرتا ہے تو تمہیں نہیں معلوم کیسے جہیز خریدتا ہے، تمہیں نہیں معلوم کیسے کھانے کا انتظام کرتا ہے، کتنی مصیبت کے بعد میں اپنے بیٹی کے لیے وہ ایسا اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کا انتظام کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی تکلیف
نہ ہو جب بیٹی کو ودا کرتا ہے۔ اگر باپ غریب ہوتا ہے تو شوہر گالی بھی دیتا ہے تو باپ خاموشی کے ساتھ سن لیتا ہے، بیٹیاں بھی سن لیتی ہے۔ تو اے میرے بھائی، کبھی عورتوں پر ظلم نہ کیا کرو، اور عورتوں تم کبھی شوہروں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اپنے آپس کے جھگڑے کو آپس میں سلجھا لیا کرو، نہ تم گھر سے باہر جانے دیا کرو نہ وہ گھر سے باہر جانے دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے 4 جگہ کہا کہ ہمارا شوہر غلط چل رہا، مولانا صاحب تعویذ دے دو، یہ تعویذ دو۔ کیسے تعویذ کی ضرورت بھائی؟ تو سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہے مولوی جو تعویذ تجھے دے دے گا تیرا شوہر تیرے قبضے میں آ جائے گا؟ آج کہتے ہیں ایک ہی رات میں ہمارے بیٹے کو کھینچ لیا، کوئی نہیں کھینچتا ہے بھائی، ایک رات میں تو کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ یہ تیرے بیٹے کا ہنر ہے جو ایک رات میں چلا گیا۔ ہاں، تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایک رات میں چلا گیا، لیکن یہ بھی ایک بار دیکھ لے کہ وہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کر کے، باپ کو چھوڑ کر کے، بھائیوں کو چھوڑ کر کے، بہنوں کو چھوڑ کر کے، سہیلیوں کو چھوڑ کر کے ایک انجان لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ اس طریقے سے اگر میرے نبی نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا تو تمہاری طاقت نہیں تھی کسی بچی کو لا کر کے بستر پہ رکھ دیتے۔ اور آج ہم سلوک کرتے ہیں اس طریقے کے۔ ایک دن حضرت فاطمہ دروازے پر آئی حضور کے، حضور نے دروازہ کھولا نہیں، حضرت فاطمہ نے دستک دی، آقا جی دروازہ کھولے۔ میرے آقا نے فرمایا، اور میرے آقا کو پتا تھا حضرت علی سے پوچھ کے نہیں آئی، دروازہ نہیں کھولا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب علی سے اجازت لے کے آئی نا تب دروازہ کھولا، پھر علی کے پاس ہاتھ پکڑ کر کے فاطمہ کو لے کے گئے، کہا فاطمہ اگر آج میں دروازہ کھول دیتا نا تو میری امت کے سارے باپ اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے دروازہ کھول دیتے، اس لیے دروازہ نہ کھولا کرو۔ علی اور فاطمہ کی کوئی بات ہو جاتی تھی نا تو میرے نبی علی کو منانے جاتے تھے کہ اے علی میری بیٹی کی غلطی ہو جائے کرے تو معاف کر دیا کرو، کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کر کے معاف کر دیا کرو۔ علی تمہارے دامن میں جو بیٹی ہے وہ میری بیٹی ہے، علی اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ کون کہہ رہا؟ امام الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت علی کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ آپ ایسی باتیں کرتے ہو؟ حضرت علی سے میرے آقا فرماتے علی یہ بن ماں کی بچی ہے، میں نے اسے اس کی پرورش کی، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے، لیکن علی اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو میری بچی کو معاف کر دیا کرنا۔ یہ میرا تیرا نبی ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ بچانے گیا ہے، اور ہم جب جاتے ہیں تو اپنی بیٹی کا رشتہ توڑنے جاتے ہیں۔ صاحب کہتے ہیں اگر بس کی ہو تو رکھ، ورنہ ہم لے کے جا رہے دوسری جگہ کر دیں گے۔ لیکن بھائی ایک بار اگر کسی بیٹی کی طلاق ہو جائے نا تو زندگی بھر کے لیے اس کے چہرے پہ داغ لگ جاتا ہے، کوئی شوہر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر کر بھی لیتا ہے تو پوری زندگی تانے دیتا ہے۔ اگر ایک غلطی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اگر ایسی نہ ہوتی تو وہاں سے تیری طلاق ہو کے نہیں آتی۔ آج بچیاں یہ بات سمجھتی نہیں، اپنے باپ کو جا کر کے تن سے بتا دیتی ہے۔ اے میری بچیوں تم سے میں کہنا چاہتا ہوں شوہر کی زندگی کو سیکھ لو اور گھر کی اپنی ہریالی بچا لو۔ جس دن شوہر چلا گیا اس دن تمہیں ترس آئے گا، اس دن سمجھو گے کہ بن ماں باپ کی زندگی تو گزاری جاتی ہے، لیکن بن شوہر کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ انسان کو جب پتا چلتا ہے جب شوہر چلا جاتا۔ آخری بات کہہ کر کے گزرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اگر اجازت ہو تو آخری ایک حکایت سنا کر کے گزرتا ہوں۔ مکے کے اندر ایک خاتون رہتی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ توجہ کے ساتھ ماں اور بہنوں سننا، تمہیں بڑا غرور ہوتا ہے نا کہ تم شوہروں کو بددعائیں دے کر کے نکلا کرتی ہو گھر سے، لیکن جس دن یہ واپس نہ آیا نا اس دن تو ترس جائے گی اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، تیرے ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں پہنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تیرے چہرے پر سفید دوپٹہ ڈال کر کے لوگ تجھے بدوان کے نام سے پکاریں گے، تو شوہر والی نہیں رہ جائے گی۔ اور تجھے ترس نہیں آتا، لیکن اس واقعے سے اگر تھوڑا سا بھی تیرے دل کے اندر درد پیدا ہو تو آج عہد کر لینا کہ مصطفیٰ کی کنیز بن کر، مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیز بن کر کے زندگی گزارے گی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے نبی مکے کے اندر ہے، ایک خاتون اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ خاتون مسلمان نہیں تھی، یہودیہ تھی، اس وقت یہودی رہتے تھے قابل
مکہ شریف کے اندر اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس نے اپنی بیوی کو حمل سے چھوڑا تھا، ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ جب بڑا ہوا نا تو اس نے ایک دن دیکھا کہ میری ماں کے جسم پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ وہ جا کر کے باہر سے جب پانی بھرتی ہے تو مدینے کی مکے کے کچھ لوگ اس کے جسم کو تاڑا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے اسے حیا آئی، گھر کے اندر آیا، آنے کے بعد کہا کہ اے میری ماں تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے کیا؟ تو ماں نے کہا بیٹے جس دن سے تیرے باپ کا جنازہ اٹھا ہے، جس دن سے تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، کسی نے میرے چہرے پر، میرے سر پر، میرے تن پر کوئی کپڑا نہیں ڈالا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی، ماں نے کہا بیٹا ایک ہی کپڑا یہ ہے، جب سے میرے شوہر کا تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے اسی ایک کپڑے میں رہ کر کے زندگی گزار رہی ہو۔ کہا ماں مجھے شرم آتی ہے جب دوسرے لوگ تجھے دیکھ کر کے تیرے جسم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا ماں جاؤں چچا کے پاس میں کپڑا مانگ کر کے لاؤں؟ ماں نے کہا بیٹے چچا نہیں دے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا، تجھے بھگا دے گا۔ کہا ماں برداشت تو ایک بار کرتا ہوں، جانے کی کوشش تو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے دے گا یا نہیں دے گا۔ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو چچا بھی ساتھ بھتیجے کا نہیں دیتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے، اس نیتی سے کہیں بھتیجا کوئی چیز نہ مانگنے آ جائے۔ یہ پہنچا ہے اپنے چچا کے دروازے پر، دستک دی ہے، کہا چچا، کہا کس لیے؟ کون ہے؟ کہا میں تمہارا بھتیجا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا دروازہ تو کھولو۔ چچا نے دروازہ کھولا ہے، اندر آنے نہیں دیا ہے، ابھی دہلیز پر قدم رکھا ہے بیٹے نے، بچے نے دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، اس کا کپڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہے اور مکے کے اندر لوگ اسے اس کے جسم کو تاڑ تاڑ کر کے دیکھتے، مجھے شرم آتی ہے، چچا ایک کپڑا دے دو۔ اس کا چچا بڑا مالدار تھا، کہا ایک چچا کپڑا دے دو۔ اس نے کہا کہ جا یہاں سے بھاگ، میرے پاس تیرے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر کے دروازے بند کر لیے۔ بیٹا روتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا مت پوچھو میرے رونے کی وجہ کیا ہے، میرا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس بچے نے جب اتنا کہا ہے تو اس نوجوان نے کہا بتا تو صحیح تیرا درد کیا ہے، تیری وجہ کیا ہے، کیوں تو اتنا رو رہا ہے؟ کہا تم جلے پہ نمک نہ لگاؤ، ویسے ہی میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ویسے بڑا پریشان ہوں، میرے درد پر نمک نہ لگاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نوجوان نے کہا بیٹے بتا تو صحیح، اگر تیرے پاس درد ہے تو ہو سکتا اس درد کی دوائی میرے پاس موجود ہو۔ اس نے کہا کسی کے پاس دوائی نہیں ہے، اگر میں تم کو بتاؤں گا تو تم بھی مذاق بناؤ گے۔ اتنا سننا تھا، اس نوجوان نے کہا نہیں نہیں تو بتا تو صحیح تیرا درد کیا ہے۔ کہا سنو درد یہ ہے، میری ماں کے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہے۔ میری ماں جب پانی بھرنے کے لیے مکے کے اندر نکلتی ہے تو دشمن اسے تاڑ کے دیکھتے ہیں۔ میں چچا کے پاس کپڑا لینے گیا تھا، چچا نے دھکے مار کر کے واپس کر دیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اتنا سننا تو نوجوان مسکرانے لگا تو وہ بچہ کہتا میں نے کہا تھا نا تم بھی میرا درد سن کر کے ہنسو گے، اور تم بھی ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں نہیں میں ہنس نہیں رہا ہوں، بلکہ مجھے تیرے درد کی دوا مل گئی ہے۔ کہا کہاں درد کی دوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا اگر تجھے اس درد کا طبیب چاہیے تو کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جا، امینا کے لال کی چوکھٹ پہ چلا جا، جا حرم کے اندر، وہ نبی جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے وہ بیٹھا ہوگا، اس کی بارگاہ سے کوئی خالی واپس نہیں آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا ہوں، میری ماں کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بچہ آتا ہے، ماں سے اجازت لیتا ہے، ماں طبیب کا پتہ تو چل گیا ہے، جاؤں میں اس کے پاس سے لے کر کے آؤں تیری دوا؟ ماں نے کہا کون ہے؟ کہا ماں ایک شخص نے بتایا ہے، حرم کے اندر کوئی محمد نام کا شخص ہے، وہ ہم سب کی مدد کرتا ہے، وہ یتیموں کا سہارا بن کر کے آیا ہے، وہ غریبوں کا غمگسار ہے۔ عورت نے اتنا سنا، وہ یہودیہ تھی، کہا بیٹے نہیں نہیں ان کے پاس نہیں جانا، جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد چیز دیتے ہیں، اے بیٹے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو وہ بیٹا کہتا ماں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر وہ چادر دیں گے تو میں لے کر کے آؤں گا، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا ان کا۔ اتنا سننا تھا، بیٹے نے جب اتنا کہا ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ۔ جب یہ پہنچا ہے نبی کی بارگاہ میں، جیسے ہی نبی کے قریب ہوا ہے میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے، میرے آقا کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب دیکھو میرے نبی کس طرح یتیموں سے پیار کرتے ہیں، کس طرح بے کسوں سے پیار کرتے ہیں۔ اما یہ ایک یہودی تھا، کوئی حضور کا امتی نہیں تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، میرے نبی نے غیروں سے بھی پیار کیا ہے۔ آج ہم اپنوں کو ٹھوکر لگاتے نظر آتے ہیں، آج ہم اپنوں کو گھر سے نکالتے نظر آتے ہیں،
ہے، میرے نبی نے یتیموں سے پیار کیا ہے، میرے آقا آگے بڑھے ہیں، بڑھنے کے بعد میرے آقا فرماتے بیٹے بتا تو صحیح کس لیے آیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، بیٹے نے کہا ہے اے محمد سن لیجئے میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کلمے کی تو کوئی بات نہیں کی، بیٹا بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ اس نے جب بیٹا سنا ہے، باپ کی لذت ملی ہے، تو اس نے کہا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے مجھے کلمہ نہیں پڑھانا وجہ تو بتا۔ کہا میرے باپ، کہا میری پریشانی یہ ہے میری ماں کے پاس ایک لباس ہے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہے، مکے کے لوگ دیکھ کر کے اسے تاڑتے ہیں۔ چچا کے پاس گیا تھا کپڑا لینے کے لیے لیکن چچا نے کپڑا نہیں دیا ہے، میں آپ کے پاس چادر لینے آیا ہوں۔ میرے نبی نے چادر تطہیر کو اتارا ہے، اتارنے کے بعد بچے کے ہاتھ میں یوں رکھا ہے، کہا جا پہلے اپنے ماں کے جسم کو چھپا کے آ۔ وہ بچہ چلا ہے، اس نے جب پیچھے مڑ کے چلا ہے پھر اس کے بعد اس نے نبی کے میرے آقا مسکراتے ہیں، کہا بیٹے اب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا جا جلدی اپنی ماں کے بدن کو چھپا کے آ۔ یہ بچہ دوڑ لگاتا ہے، جانے کے بعد اپنی ماں کے پاس جب پہنچا ہے بچے سے ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں میں چادر لے کر کے آ گیا، میں چادر لے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے تم نے کلمہ تو نہیں پڑھا؟ تو بیٹے نے کہا ماں تم جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ارے انہوں نے تو کلمے کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، انہوں نے تو کلمے کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، کوئی کلمے کی بات نہیں کی۔ میں نے پریشانی بتائی، انہوں نے چادر دے دی ہے۔ بیٹے نے چادر ماں کے اوپر ڈالی ہے، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہے، کہا بیٹے جب چچا نے ساتھ نہ دیا، سارے لوگوں نے ساتھ نہ دیا، لیکن ایسے شخص نے ساتھ دیا جس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اے بیٹے اب اس کے ساتھ ہمیں رشتہ بنانا ہے۔ اس نے کلمے کے لیے نہیں کہا ہے چل ہم خود چل کے اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب پہنچے یہ دونوں ماں بیٹے نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا فرماتے بیٹے اب کیا چاہیے بتا تو صحیح، اب کون سی چیز چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے اب کچھ نہیں چاہیے یا رسول اللہ، آپ کلمہ پڑھاؤ، اسلام کے اندر داخل کر لو، کیونکہ جس وقت میں میرے اپنوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا آپ نے پرائے ہو کر کے ساتھ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹے یہ محمد رسول اللہ کی چوکھٹ ہے، یہاں آپ آئے یا کوئی غیر آئے کوئی خالی واپس نہیں جاتا ہے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، پڑھا کر کے مسلمان کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی ہے، بولے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ یتیموں کی زندگی ہوتی ہے، بیواؤں کی زندگی یہ ہوتی ہے، جس دن شوہر چلا جاتا اس دن سمجھ آتی ہے کہ زندگی حقیقت کیا ہے۔ زندگی کی حقیقت تب پتہ چلتی ہے، ابھی تلخ حقیقت زندگی آپ نے دیکھی نہیں ہے کہ زندگی کی کڑوی حقیقتیں بھی کچھ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی سمجھ آتا کرو اپنے اندر، میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور موت کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ جب دنیا سے دل لگے نا تو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ، موت کو یاد کر لو، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں نے کچھ زیادہ ہی وقت لے لیا آپ حضرات کا، معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو دل کے تکلیف پہنچی ہو۔ بہرکیف آپ کوشش کریں اپنی زندگی کو سمجھوتا کریں، لیکن ایک وعدہ کریں مجھ سے، آج کے بعد جتنے لوگوں کی شادی ہو گئی اپنی میاں بیویوں میں کوئی جھگڑا نہیں کرو گے؟ بتاؤ، بول دو، انشاءاللہ تو کہہ سکتے ہو یار، کوشش کرنا نہ کیا کرو، اس سے جو ہے نا گھر میں فساد پھیلتا ہے، اس میں گھر میں فساد، دوسری چیز برکت ختم ہو جاتی، سب سے بڑی چیز برکت ختم ہو جاتی۔ تم نمک کے پیچھے مارتے ہو، میرے آقا نے تو نمک والی پوری سبزی کھا لی تھی اور اس کے بعد آہ تک نہیں کی تھی، جب آپ کی بیوی نے وہ سبزی کھائی نا تو ایک ہی میں چیخ نکل گئی، اتنا نمک، اور حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ محبت ہوتی ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، رشتے کو بچا لیا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے ننگا نہیں کیا جاتا۔ اپنا رشتہ دوسروں کے سامنے بچا کر کے اپنی بے عزتی کرتے ہو، کسی اور کی نہیں کرتے ہو۔ لوگ تمہارا مذاق بنائیں گے، کسی اور کا نہیں، کہ فلاں تو اپنی بیوی کی باتیں ہم سے ایسی ایسی کرتا ہے، فلاں عورت کہے گی وہ عورت اپنے شوہر کی باتیں ہم سے ایسی ایسی کرتی ہے، تمہیں لوگ اچھا نہیں کہیں گے۔ اس لیے اپنے گھر کی باتیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
तुम एक दूसरे का लिबास हो, मतलब एक दूसरे की पर्दा पुशी करने वाले, उसको छुपाया करो, हुजूर की सीरत पर अमल किया करो, ईमान के साथ ज़िंदगी से इख्तिताम पज़ीर करो, ईमान के साथ आयो, ईमान के साथ जाओ। यही हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। और हर साल इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हम इसी तरीके का जुलूस निकालेंगे और इसी तरीके से ज़िंदगी बखैर रही तो हुजूर का मिलाद भी बोल दो यार। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं बोले हैं, ऐसे ही बैठे हैं जैसे बैठे रह गए। तो इसलिए हुजूर का मिलाद भी मनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बस हुदूद शरइया के अंदर रह करके इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है परवरदिगार आलम जो लफ्ज़ खामियां अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयबा पढ़ ले ला